اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، حضرت امام ثعلبی نے سمود کا شجر نسب کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ سمود بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سمود یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود سے قوم سمود پیدا ہوئی۔ قوم عاد جو کہ حضرموت اور یمن سے عراق کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور پھر نافرمانی کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہی میں سے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے حجر کے اندر آباد ہو گئے تھے، جہاں پر کچھ نسلوں بعد سمود کی نسل قوم سمود کے نام سے جانی جانے لگی، چونکہ سمود عاد کا بیٹا تھا، جس وجہ سے اس قوم کو قوم سمود کے علاوہ عاد الثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمودی پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ سمود کا دارالحکومت ہجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر واقع تھا۔ عاد کے دور میں ہجر کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم فن تعمیر میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، اور ان کے بنائے ہوئے گھر، محل اور قلعے اور ان کی باقیات اب بھی مدائن صالح میں عبرت کے طور پر موجود ہیں۔ یہ قوم پہاڑوں میں اپنے بڑے بڑے خوبصورت محل بنا لیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے باغات اور خوبصورت نہروں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں سیر کرنے کے لیے آتے تھے، ان خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس قوم کو یہ نعمتیں ہرگز راس نہ آئیں، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بجائے بتوں کو تیار کرنا اور ان کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سر سبز و شاداب کھیت کھلیان اور خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے کے اندر چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چوری دامن کا ساتھ تھا، تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ قوم سمود اس بات کو بھی بھول گئی کہ کچھ ہی عرصے پہلے اللہ پاک نے کیسے ان کے جد امجد کی قوم عاد کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کیا تھا۔ خیر، اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو بے شمار معجزوں سے نوازتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، بتاؤ تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس چٹان سے اونٹنی نکال کر لے آؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اونٹنی ہو، اور وہ قوم سمود کے لیے بے شمار دودھ دے، اور وہ گابن ہو اور آتے ہی ایک بچہ بھی پیدا کرے، اور اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ اس قوم کے سرداروں کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان پہاڑوں سے اونٹنی نکال دے، ایسا معجزہ عطا کر کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ اس اونٹنی نے نکل کر ایک بچہ جنم دیا، اور اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا، اور دودھ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بڑے بڑے سردار حیران رہ گئے۔ اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور انہوں نے بتوں کی عبادت کو ہی اپنا ایمان سمجھا، اور اس طرح سے دوبارہ اپنی بدکاریوں کے اندر مست ہو گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اور اسے کسی طرح تکلیف نہ دینا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا
ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ بھی دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری ہے، اور اس کو تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آن پکڑے گا۔ پیارے ناظرین، اب اس کے بعد یہ قوم چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس اونٹنی سے ان کی جان چھوٹ جائے، اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن کھیتوں میں گھاس کھاتے ہیں اور پانی سیر ہو کر پیتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہمارے کھیتوں کو اجاڑ رہے ہیں اور ہماری نہروں سے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس طرح تو ہماری ساری قوم پیاسی رہ جائے گی۔ چنانچہ جس طرح سے شیطان کے پیروکاروں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ خدا کی نعمتیں ملنے کے باوجود وہ ان نعمتوں کو اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں، اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کے ساتھ کیا۔ چنانچہ قوم سمود کے ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 سے 14 سال کے قریب تھی، اور وہ لڑکیاں بے حد حسین و جمیل تھیں۔ ان 2 بیٹیوں کی ماں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ بات کہی کہ اگر تم اونٹنی کو مار دو گے تو میں دونوں بیٹیاں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس عورت نے سرے عام پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں دونوں بیٹیوں کی شادی اس سے کرا دوں گی۔ صدوق نامی عورت نے پھر مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکے سے چاہو اور جتنی راتیں چاہو گزار لینا، اور یاد رکھو وہ ابھی تک کنواری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ اس قوم کے 9 آدمی ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں تو ان کو بھی قتل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 آدمیوں پر پتھروں کی بارش کی، وہ 9 آدمی وہیں پر پتھر لگنے سے مر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم سمود، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 دن کی مہلت ہے، اگر تم 3 دنوں کے اندر اندر اللہ کے راستے پر نہ چلے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں کے اندر 3 دن فائدہ اٹھا لو، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ قوم سمود کے لوگ بے حد نافرمان تھے، وہ کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، آپ ہی ہم کو بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن کس عیاشی میں گزاریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے سب کے رنگ زرد پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن ساری قوم کے لوگوں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تم سب لوگوں کے رنگ سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا جو تم سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک ایک بات سچی دکھائی دینے لگی اور ان لوگوں کے رنگ سیاہ ہو گئے تو ایک دوسرے سے ڈر جاتے تھے۔ چوتھے دن آسمانوں کی طرف سے ایک خطرناک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ اس آواز نے قوم سمود کو غرق کر کے رکھ دیا، اور اس خطرناک آواز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ نازل کیا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو جنگار نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور یہ جان لو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست قوت والا ہے۔